ایک سیاسی جماعت عدنان صاحب میری بات پلیز سن لیں. بات یہ ہے کہ یہ فخر کی بات اس لیے ہے کہ اس لیڈرشپ نے اس پارٹی کے لیے اپنی جانیں دیں یا نہیں دیں, آپ بتائیں. جانے دیں, لیکن بات یہ اور کس پارٹی نے دیں, کس پارٹی کی لیڈرشپ نے دیں؟ راجہ صاحب ہے نا, ہمارے ملک کی سیاسی جماعتوں کا المیہ یہی ہے کہ وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہیں. بھائی بات یہ اگر مسلم لیگ میں نواز شریف خاندان, نہیں کاف میں چودھری خاندان. بھائی آپ سرحد میں چلے جائیں, ولی خان جو ہے اس کی پارٹی رول کر رہی ہے. بلوچستان میں دیکھیں عقائد سے, ریالٹی سے آپ بھاگ نہیں سکتے نا. بات جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. آپ فرمائیے. نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ چلیں ٹاپ لیول پہ ابھی جو ہے جو شخصی وراثت جو چل رہی ہے اس کو چلنے دیں. لوور لیول پہ تو الیکشن کروائیں, عوام کی تربیت تو کریں. مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ زرداری صاحب نہ اپنا کنٹرول چھوڑیں, میاں نواز شریف نہ اپنا کنٹرول چھوڑیں, جو اسفند یار ہیں وہ بھی اپنا کنٹرول نہ چھوڑیں, لیکن جو ڈسٹرکٹ لیول ہے, جو پروونس لیول ہے, اس پہ تو پارٹیوں میں الیکشن کرائیں, اپنے عوام کی تربیت تو کریں. لیکن چودھری صاحب بات سنیں, نامینیشن تو نہ کریں. نہیں دیکھیں نا, قربانیوں کا تو میں نے آغاز اسی سے کیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں, مسلم لیگ نون والوں نے بھی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں, لیکن اب قربانیوں پہ اب تو قبضہ نہ کریں, عوام کو قربان تو نہ اس پہ کیے جائیں نا. نہیں دیکھیں نا, آپ فرمائیے اس پہ. مغلیہ خاندان کا طرز حکومت, برٹش راج, ایسٹ انڈیا کمپنی. بڑا آپ نے یہ کمپیریزن جو ہے انٹرسٹنگ بھی ہے اور مشکل بھی ہے. درست بات ہے یہ کہ جو 300-400 سال کا مغل دور ہے, جو اس میں اگر اسی ایرا کو ہم ان ممالک میں اور اپنے ریجن میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے ایک ریموٹ سے, آئی لینڈ ہی ہے نا یہ, یہاں سے بیٹھ کے پوری ورلڈ پہ انہوں نے حکومت کی, اور آدھی ورلڈ پہ, اور آدھی ورلڈ کو سسٹم دیے, ٹرانسپورٹ دی, ریل دی, پوسٹ آفس دیا, پوسٹل دیا. مطلب ایک کمیونیکیشن کا ایک ایسا جو ہے ڈیموکریسی دی, جمہوریت کسی حد تک وہ ایک ظاہر ہے ان کے اپنے انٹرسٹ تھے, اسکول آف سسٹم دیا. مغلوں کے جو دور کی بات ہے, یہ بڑی انتہائی افسوسناک بات ہے کہ بڑا ہی وہ پیسفل دور تھا اس ریجن کے لیے, کہ جو ہوتے ہیں جو ایک مضبوط حکومت تھی وہ, اور مضبوط حکومت کی مدت تھوڑی نہیں تھی, وہ 300-400 سال کا وہ عرصہ ہے. اس دوران ان میں اگر کوئی جو ہے ہوتی مطلب ویژن ہوتا, ان کا ویژن ہوتا, مجھے نہیں نظر آتا ان 300-400 سالوں میں کوئی اچھا کوئی تعلیمی ادارہ اس علاقے میں بنا ہو, کوئی ہاسپٹل بنا ہو, کوئی روڈ کا ایسا نیٹ ورک بنا ہو جو جس نے سسٹین کیا ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس حوالے سے جو برٹش راج جو ہے 150 سال کا جو ہے, اس نے بہت ڈیلیوری کیا جو اس ملک کے, اس علاقے کے لوگوں کے لیے بے انتہا سسٹم دیے ہیں. بے شک ان میں ان کے اپنے مفادات بھی تھے, ان روڈ نیٹ ورک ان کو اس لیے ضروری تھا کہ انہوں نے سارے علاقے کو کنٹرول کرنا تھا. زراعت کی ترقی اس لیے ضروری تھی کہ انہوں نے پوری اپنی جو امپائر کو فیڈ کرنا تھا یہاں کی, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اریگیشن کا آپ کو بہترین نظام دیا دنیا کا جو, لیکن میں پھر یہی بات ہے, اہم بات آپ چھوڑ رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ مغل دور میں اتنی اچھی نہیں تھی جتنی برٹش راج میں اچھی تھی. یہ میرے خیال میں مغل دور میں بھی جو ایک بڑی ہی سٹیبل حکومت تھی, مطلب جو ہے انڈیویجول لا اینڈ آرڈر کو ہمیں جو ہے نا تھوڑے اپر لیول پہ بھی دیکھنا چاہیے. بڑی مضبوط حکومت تھی وہ, اور وہ نہیں ڈیلیور کیا انہوں نے, اپنے جو ہے علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں ڈیلیور کیا انہوں نے. آپ کیسے کمپیریزن کریں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ابھی کی جو گورنمنٹس ہیں جتنی دنیا میں آپ دیکھ ہم بات کر رہے ہیں مغلیہ دور کی, لیکن بات یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی, دیکھیں مغلیہ, ابھی پیپلز پارٹی کو بیچ میں نہیں اس کو میں نہیں لے, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مغلیہ دور میں بھی انہوں نے اچھے کام کیے, لا اینڈ آرڈر دیا, انہوں نے لوگوں کو تعلیمی ادارے دیے, لوگوں کو نہیں بنیادی حقوق دیے انہوں نے دیے. اگر آپ مغلیہ دور کی تاریخ پڑھیں تو اس میں اگر سکول نہ ہوتے یا انہوں نے تعلیمی نظام کوئی وضع نہ کیا ہوتا تو وہ کیسے حکومتیں کرتی.
آخر انہوں نے کوئی نہ کوئی پروگرام تو اچھا دیا اس ٹائم کی دنیا کو جہاں انہوں نے حکومتیں کی. اس کے بعد آپ جو یہ انڈیا اپنی برٹش کی بات کرتے ہیں، برٹش جو ہے یہ انہوں نے ساری دنیا پر رول کیا ہے، اور جہاں بھی یہ گئے ہیں انہوں کے لا اینڈ آرڈرز اچھے تھے. جس طرح بھی یہاں ہیں انہوں نے اسی کو فالو اپ کیا ہے. اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لینا جب انڈیا پر رول کرتی تھی یہ برٹش گورنمنٹ تو کتنے وہاں حالات بہتر تھے، اتنی بدامنی نہیں تھی، اسکول تھے، کالجز تھے. ابھی بھی ان کے زمانے کی بنے ہوئے کالجز موجود ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں. انہوں نے اسکول کالج بنائے تھے یا مغلیہ دور سے لے لیے تھے؟ نہیں، کچھ لیے کچھ بنے ہوئے تھے. میرا کہنے کا مقصد دیکھیں بات سنیں نا، ایسی بات نہیں کریں. راجہ صاحب، میں مغلیہ دور کے ہمارے جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں. وہ مسلمان ضرور نہیں، تھے. مسلمان تھے، انہوں نے حکومت اس کے کی. علاوہ مغلیہ دور کو ابھی تک یاد کیا جاتا ہے. کون یاد کرتا ہے؟ ساری دنیا یاد کرتی ہے. مغلیہ دور کو کون نہیں یاد کرتا؟ مغلیہ دور میں یہ تو جب بابر آیا نا، جب بابر نے آ کے لاہور فتح کیا، چوہدری صاحب اس نے آ کے جس جگہ آج انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یہاں پہ اپنی فوج ڈالی، اس کا پڑاؤ کیا. اس نے سارے شہر کی آبادی کو اکٹھا کر کے باہر نکال لیا، عورتوں کو سیپریٹ کر دیا، جو بوڑھے تھے ان کو قتل شروع کروا دیا، بچوں کا قتل ہوا، عورتیں اس نے اپنی فوج میں تقسیم کر دی اور شہر کو آگ لگوا دی. یہ ہمارا مسلمان حکمران ہے. ہم ایک دوسری طرف جا رہے ہیں. ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. جو جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ سول وار دیکھیں جو یہاں پہ ہوئی ہے اس میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. انگلینڈ جو اسکاٹ لینڈ انگلینڈ یہ جو سول وار ہوئی ہے، انڈیا پاکستان بنا اس ٹائم کیا ہوا؟ اس میں بھی بے انتہا مظالم ہوئے ہیں. یہ لندن ڈنجن میں جا کے آپ دیکھ لیں، یا یہ جو ٹاور آف یہاں پہ لندن ہے پارلیمنٹ میں مرڈر ہوتا ہے. یہ آپ یہاں لندن برج جا کر میوزیم دیکھیں کہ کیسے یہ ٹارچر کرتے تھے اس ٹائم لوگوں کو. جو آپ نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ اس 300-400 سال میں کیا انہوں نے کچھ ایسی اپنی کوئی ورثہ ایسا بھی چھوڑا جس کو فالو کیا جاتا؟ جس کو ہم یاد کرتے ہیں. وہ ایسا کو نظر نہیں آتا. مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ اس دور کا بنا ہوا کوئی بہت بڑا کوئی تعلیمی ادارہ یا کوئی ایسی چیز جس پہ ہم فخر کر سکیں کہ ہاں تاج محل ضرور ایک بنایا تھا، مطلب، یا کہہ لیجئے باقی جو ہے جو قلعے بنائے وہ جنگی باغات اور قلعے، لیکن یہ ان کے اپنے قلعے بھی مغلیہ دور کے بنے ہوئے ہیں. جی، تو ان کی اپنی ضرورت تھی نا، اس لیے بنائے انہوں نے. ان کو وار پرپز کے لیے چاہیے تھے، وہ اپنے آپ کو تحفظ کرنا تھا انہوں نے اپنا، اس لیے چاہیے تھے. عوام کے لیے نہیں بنائے تھے کہ عوام کو قلعوں سے کوئی فائدہ. نہیں، عوام نے قلعوں میں کیا کرنا تھا، وہ تو مطلب ہے قلعے ہیں وہاں تو کچھ. میں کمپیریزن آپ سے اس لیے کروا رہا تھا کہ آپ کی جو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ کی جو حکومت ہے، آپ لوگ بھی اب قلعوں میں ہی رہتے ہیں. میاں صاحب رائیونڈ کے قلعے میں رہتے ہیں، زرداری صاحب پریزیڈنسی میں رہتے ہیں. تو آپ تو مغلیہ دور کے طرز پہ کام کر رہے ہیں، آپ اور مسلم لیگ دونوں آن اکراس دا بارڈر. دیکھیں